بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تحاسدوا ولا تباغضوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا بیان میں نے بغض کے بارے میں اردو میں کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا اس کا علاج بھی بتایا جائے گا۔ تو آج اس نامراد بیماری جو بغض کینے کی ہے، جو کہ ہماری دعاؤں میں بھی رکاوٹ ہو جاتی ہے، لیلۃ القدر کی رات، آج اس کا علاج بتائیں گے۔ توجہ دھیان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پرسکرپشن کو، اس دوائی کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ سادہ ترجمہ مفہوم آیت مبارکہ جو میں نے سورہ الحشر آیت نمبر 10 کا حصہ پڑھا ہے، اس میں دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر مومنوں کے خلاف کوئی کینہ بغض نہ رکھ، اس کو دور فرما دے، کیونکہ آپ جو ہیں بڑے مہربان ہیں اور رحم کرنے والے ہیں۔ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عرض کی، فرمایا حضور اقدس نے ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے پر حسد مت کرو اور ایک دوسرے کے خلاف دل میں کینہ بغض مت رکھو۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا، کتنے اس کے نقصانات میں نے گنوائے تھے۔ سب سے بڑا نقصان یہ کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیلۃ القدر کی رات کے اندر۔ پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ آئیے اس کا علاج سوچیں۔ نمبر 1، دل ہمارا اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لہذا اس دل کے اندر جو یہ بغض اور کینہ کسی خلاف رکھا ہوا ہے، اس کی مثال شیطان کی ہے، اور اس شیطان کو ختم کرنا پڑے گا۔ دوسری مثال اس کی مثال اس ہاتھی کی ہے جو کہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے یمن کے بادشاہ ابرہہ نے ہاتھی بھیجے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کے ذریعے ان ہاتھی کو ختم کیا تھا۔ ایسے ہم اللہ کے ذکر کی ابابیلوں کی شکل میں، ان چھوٹے چھوٹے کینکروں کی شکل میں لا الہ الا اللہ کی دل پر ضربیں لگائیں گے تو انشاءاللہ یہ شیطان جو اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہاتھی بغض والا جو اندر بیٹھا ہوا ہے، انشاءاللہ وہ مر جائے گا۔ لہذا ہمیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جب لا الہ کہنا ہے تو یہ سوچنا ہے کہ قلب کے اندر سے یہ بیماری باہر نکل رہی ہے اور میں اپنے پیچھے پھینک رہا ہوں۔ پھر الا اللہ کے ضرب لگانی ہے دل کے اوپر، تو اللہ پاک دل کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اللہ اس میں مبارک، اللہ کی رحمت دل میں داخل ہوگی،
اور شیطان جو ہوگا، جو اس شکل میں بغض کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھی کی شکل میں بیٹھا ہوا بغض، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے جس کے اندر بغض کینہ ہے تو میں عرض کروں صبح اور شام 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں۔ شروع میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کہیں، اس کے بعد صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ درمیانی آواز سے آپ ذکر کریں، انشاءاللہ اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا، اور چند ہفتوں کے بعد بلکہ چند دنوں کے بعد یہ بغض کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ دوسرا علاج فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید میں ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کو نیکی سے ختم کرو۔ جس کے خلاف دل میں بغض بھرا ہوا ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا شروع کر دو۔ تو ظاہر بات ہے جب نیکی کریں گے تو بغض کی بیماری ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کو پہلے سلام کریں، اس کو ہدیہ پیش کریں۔ فرمایا تحادو تحابو، ہدیے دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگیں یا اللہ میرے دل سے اس کے خلاف کینہ بغض بھرا ہوا ہے، وہ نکال دے، محبت پیدا کر دے۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ معاف کریں گے۔ معاف کرنے کی صفت بہت بڑی صفت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے قیامت کے روز، تو ہم اس کے بندوں کو معاف کریں۔ یہ بڑا مشکل ہے، آسان کام نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو دکھ پہنچایا ہو، ہاں جی، تو اس کو معاف کرنا۔ ہم نے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو کتنا دکھ پہنچاتے ہیں جب ہم بد اعمالیاں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرنا۔ تب غصے کو ختم کریں، غصے کو آنے نہ دیں۔ غصے کو بڑا جو بیان ہے اس کو سنیں، اور اس کے علاج جو بتایا ہے غصے کا علاج کریں۔ توبہ نصوح کریں، یا اللہ 2 کا لفظ توبہ کے پڑھیں، صلاۃ حاجت کے پڑھیں، یا اللہ میرے دل کو صاف ستھرا فرما دے تاکہ تیری رحمت کی بارش میرے دل پہ ہوتی رہے۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ کسی نے دکھ پہنچایا ہو تو اس کو معاف کرنا۔ یہ کہنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن عمل مشکل ہے۔ لیکن اگر یہ سوچیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی اتنی نافرمانیاں کی ہیں اور ہم اللہ سے توقع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، تو اس کے بندوں کو معاف کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ، حضور کی مجلس میں صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو گزر رہا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنتی ہے۔ دوسرے دن اتفاقاً وہ گزرا، آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن وہ اتفاقاً گزرا، آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ تو ایک صحابی اس کے گھر چلے گئے اور 2-3 دن مہمانی کا بہانہ بنا کر اس کے ساتھ ٹھہرے اور نوٹ کرتے رہے کہ کون سی اس کے اندر صفت خاص ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت کی بشارت ہے، تاکہ وہ صفت میں بھی اپنے اندر اپناؤں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بھی بشارت کا حقدار بن جاؤں۔ بہرحال غور سے دیکھتے رہے، اور اس کے بعد اس نے کوئی خاص جگہ اس کی صفت نہ دیکھی۔ آخری دن کہا یار میں تو آپ کے گھر پیارے بھائی سے لے آیا تھا کہ آپ کو بشارت ہو، حضور کی طرف سے آپ جنتی ہیں، کون سی صفت آپ کے اندر موجود ہے؟ اس نے کہا بھائی نارمل مسلمان ہوں، تو خاص دیکھ لیا آپ نے میرے ساتھ۔ البتہ ایک چیز ضرور ہے کہ سونے سے پہلے میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، اور جس کو میں نے تکلیف دی ہوتی ہے
اس سے بھی اس کو سے معافی میں مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ واقعی اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں اور دنیا بھی ہماری زندگی خوشگوار بن جائے، جنتی بن جائے، اور دل کے دوروں سے بھرا ہوا نہ رہے، دشمنی سے بھرا نہ رہے، لیکن بغض سے پاک رہیں، ہم ڈپریشن سے، انگزائٹی کی بیماری سے ہم پاک رہیں، تو ہمیں چاہیے ہر روز سونے سے پہلے دوسروں کو معاف کر کے سوئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ یاد رہے، اب یہ یاد رہے کہ جب ہم سے کوئی معافی مانگے ہمیں اس کو ضرور معاف کر دینا چاہیے، بلکہ اس کے معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دینا چاہیے۔ اس سے بیشتر کو معافی مانگے ہمیں خود ہی پہلے ہی معاف کر دینا چاہیے، تاکہ دل صاف اور ستھرا رہے، تاکہ آنکھ جب بند ہو اللہ تعالی ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیں۔ ورنہ ایسے دو لوگ جن کی آپس میں رنجش ہوگی، یاد رکھیں ان کا معاملہ ڈیلے کیا جائے گا اور فیصلہ لیٹ ہوگا، اور قیامت کے روز لیٹ ٹھہرنا حشر کے میدان میں وہ بہت ہی نقصان دہ ہے اور بڑا پریشان کن ہے۔ آئیے میں ایک آدھا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مبارک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وحشی نے قتل کیا، جو کہ بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دل میں اس کے خلاف بغض بالکل نہیں رکھا، پر اتنا کہا اس کو، وحشی ذرا میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے میرا چچا یاد آتا ہے۔ ایسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم مہمان آئے تو میں ان کی باندی وہ گرم گرم شوربہ لائی اور ان کا پاؤں ٹھرکا اور شوربے کا کچھ گرم گرم حصہ حضرت اوپر گرا۔ حضرت نے ظاہر بات ہے ترچھی نگاہوں سے، غصہ بھری نگاہ سے دیکھا اس کی طرف، منہ سے کچھ نہیں بولا۔ جو ہی اس نے حضرت کی نظر دیکھی تو اس باندی نے فوراً کہا والقاظمین الغیظ، مومن کی صفت جو ہے وہ غصہ پینے والی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فوراً یہ آیت مبارک کا حصہ سن کر والقاظمین الغیظ آپ کا غصہ ختم ہو گیا۔ باندی نے اگلا حصہ پڑھا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بولا جا باندی تجھے میں نے معاف کیا۔ ماشاءاللہ وہ باندی بھی قرآن کو جانتی تھی۔ اس نے پھر پڑھا آخری حصہ آیت کا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو اس پر آپ نے انگلی سے اشارہ کیا جا باندی تجھے میں نے معاف کیا۔ دیکھو یہ ہے خاندان حسین، اللہ اکبر، یہ ہے حوصلہ، یہ ہے حوصلہ، یہ ہے حوصلہ۔ کیا آج ہم تیار ہیں؟ ہمارا نوکر دیر سے آئے اس پہ ہم برس پڑتے ہیں، بیوی نے ذرا کھانا دیر سے پکایا، ذرا نمک زیادہ ہو گیا، ہم برس پڑتے ہیں، کنٹرول نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا ہمیں سوتے وقت معاف کر کے سونا چاہیے تاکہ رات کو سکھ کی نیند ہم سوئیں۔ اور یہ آیت مبارکہ جو ہے
الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو اللہ کے راستے میں رات دن خوشگوار حالات میں، ناخوشگوار حالات میں، وہ تنگی میں، خوشحالی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو سے محبت کرتے ہیں۔ آئیے ہم بھی لوگوں کو معاف کریں، دل سے کینہ بغض نکال لیں اور اللہ کے محبوب بنیں۔ اللہ کے محبوب بننا یہ اصل ہماری مقصد حیات ہونا چاہیے۔ آئیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ صفت پیدا فرمائے، forgive and forget، forgive and forget، forgive and forget، معاف کریں اور بھول جائیں، معاف کریں اور بھول جائیں۔ اور اس کے علاوہ میرے غصہ کے بیان کے اندر جو میں نے ہدایات دی ہیں کہ غصہ کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں، جو کینہ بغض غصہ کی شاخ ہے، تو ان کو بھی اس بیان کو سن کر اپنی زندگی سے غصے کو نکالیں اور اپنے غصے کو اعتدال میں رکھیں۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیئ الاسقام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف طاہر فرما، ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا کاملہ عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما اور خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔